السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے غزوہ خندق کس طرح پیش آیا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں میں بے چینی پھیل گئی، اور کیوں نہ پھیلتی، چونکہ مسلمانوں اسلام مضبوط ہو رہا تھا، مسلمان مضبوط ہو رہا تھا، مسلمانوں کے سکے چل رہے تھے، یہودیوں کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ یہودیوں نے مشورہ کر کے ایک وفد تشکیل دیا، اور وہ یہودیوں کا وفد قریش مکہ کے پاس مکہ مکرمہ جا کر قریش سے کہا کہ دن بدن اسلام زور پکڑ رہا ہے، کشاں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اگر پوری مستعدی سے اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا تو پوری دنیا پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا، اور ہم لوگوں کا پھر کچھ نہ بنے گا، کچھ بھی کر کے ہم تھک جائیں گے، پھر یہ زہر ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ پوری کوشش اور پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے یکے لخت حملہ کر دیا جائے، تاکہ اس اچانک حملہ کا تاب نہ لا کر مسلمان گھر کر وہیں وہ ڈھیر ہو جائے اور وہیں ان سبوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ قبیلہ غطفان اور قریش کے پاس یہودیوں کا وفد گیا، اور یہودیوں کی تمنا بھی پوری ہو گئی، اس لیے کہ قریش بھی ہاں بھر دیا اور قبیلہ غطفان بھی ہاں بھر دیا، اور قبیلہ غطفان نے یہ کہا کہ ہم 6000 سپاہی لڑنے کے لیے لے چلیں گے، اور قریش نے کہا کہ ہم 4000 سپاہی دیں گے۔ چنانچہ کل 10,000 کا لشکر کفار مکہ کی طرف سے تشکیل عمل میں آیا، اور ایک ہی مرتبہ حملہ کر کے مٹا دینے کی سبھوں نے تمنا بھی کی اور اس کا عزم بھی کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر مل گئی کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو بیٹھا کر آپ نے ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سبھوں نے یہی رائے دی کہ مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے، مدافعت کی جائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان، اس بارے میں تم کچھ عرض کرو، تم کچھ کہو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے اس طرح دی کہ ہمارے یہاں فارس میں جب یہ امکان ہوتا ہے کہ گھوڑ سوار کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم لوگ خندقیں کھودتے ہیں، تاکہ اس خندق میں وہ گھوڑ سوار جو لڑنے والے ہیں وہ گر کر مر جائے۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی کیا جائے۔ یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ چنانچہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجاہدین
کا ایک لشکر ترتیب دیا جس کی تعداد 3000 پر مشتمل تھا، اور 10 مجاہدین کی ٹولی بنائی۔ ہر ٹولی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی گئی۔ چنانچہ وہ خندق جو کھودنا تھا وہ تقریباً اس خندق کا طول یعنی اس کی لمبائی تقریباً 5000 ہاتھ اور گہرائی 10 ہاتھ لمبا اور چوڑائی تقریباً 9 ہاتھ، اتنا جو ہے وہ خندق کھودنا تھا۔ صحابہ ذمہ داری لے لیے اور خندقیں کھودنے لگے۔ جب خندق کی تیاری، جب خندق کھود لیا گیا اور اس خندق کے کھودنے میں صحابہ نے بڑی پریشانیاں اٹھائی، بڑی مشکلات کا سامنا آپ نے کیا۔ وہ اس لیے کہ سردی کا موسم تھا اور فاقہ کا یہ عالم تھا کہ کئی دنوں تک صحابہ کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، بھوک سے صحابہ نڈھال تھے، اور عورتوں میں بچوں میں بے چینی تھی، گھبراہٹ تھی۔ خود صحابہ کرام راتوں کو پہرا دیتے اور خندق کھودنے میں اپنا وقت بتاتے۔ ادھر ان سب چیزوں سے بے خبر قریش مکہ 10,000 لشکر لے کر مدینے کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا، اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بار ہمارے زد سے مسلمان نہیں بچیں گے۔ بات بھی وہی تھی کہ جتنی تعداد میں ان کا لشکر تھا، یعنی جتنی آبادی مدینہ میں تھی، عورت اور بچے وغیرہ ملا کر کے، اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں قریش مکہ لشکر لے کر مدینے کی طرف چڑھے آ رہے تھے، مدینے کی طرف چڑھائی کر رہے تھے تاکہ مدینے کے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے اس روئے زمین پر سے۔ تو پورے جوش و خروش کے ساتھ صحابہ اس کام میں لگ گئے، تن من دھن سے اس کام کو کیا۔ 5000 ہاتھ تقریباً سارے مجاہدین مل کر خندق کھودے، جس کی گہرائی 10 ہاتھ تقریباً اور جس کی چوڑائی تقریباً 9 ہاتھ، اس طرح کا گڈھا تیار کیا گیا تاکہ آسانی سے اس خندق کو پار کر کے دشمن مدینے میں نہ آ جائے۔ مکہ والوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے یہ جنگ لڑنے کا نیا طریقہ تھا، عرب کے لوگ اس سے واقف نہ تھے، چنانچہ قریش مکہ بھی اس خندق سے نمٹنے کے لیے اس کی تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ وہ لوگ آ کر مدینے کے پاس خیمہ زن ہو گئے، ادھر یہودی بھی، ادھر قبیلہ غطفان، قریش، یہ سب مل کر مسلمانوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی تیاری کر رہے تھے۔ اب قریب تھا کہ جنگ کی شروعات ہو، اس سے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔
اگلی گفتگو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو